السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو اردو کا کوئی بھی امتحان دینا ہو تب تو آپ کے لیے آج کے اس ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری نہایت ہی اہم ہے۔ اگر آپ کو کوئی امتحان نہیں بھی دینا ہو مگر آپ اردو دوست ہیں، یعنی اردو سے اگر آپ کو پیار ہے، تب بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی خاص ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو بڑی پیاری زبان اور بڑے پیار سے پلی اور بڑھی ہوئی زبان ہے، اور یہ اچھے سلیقے کی علامت اور پرتیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں تو ہر ایک مخاطب کے لیے یوں استعمال کرتے ہیں، بڑے اور بزرگوں کے لیے اور سمانت ویکتی کے لیے کوئی ورڈ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اردو میں بات کرتے ہیں تو جہاں چھوٹے کے لیے تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہیں بڑوں کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اردو میں بڑے لوگوں کے لیے ایک معزز لفظ آپ موجود ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے ہی سلیقہ سیکھا۔ اس لیے اردو زبان میں مٹھاس اور خوشبو پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سلیقے سے اردو میں بات کرنے والا جب بولتا ہے تو گویا وہ اپنے منہ سے خوشبو بھی کھیرتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو آئیے ہم اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اردو کی کچھ خاص جانکاریاں ہیں جو ہم بورڈ پر لکھتے ہیں سوال کے ساتھ، اس کا جواب بھی ساتھ میں دیے جاتے ہیں۔ جیسے پہلا سوال ہے کہ اردو کس زبان کی پیداوار ہے، یعنی کس زبان سے نکلی ہوئی ہے؟ تو جواب ہوگا کھڑی بولی سے نکلی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال ہے کن دو زبانوں کو ماں زائدہ یا سگی بہن کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا اردو اور ہندی کو آپس میں ماں زائدہ یا سگی بہن کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ہندی اور اردو کو ماں زائدہ یا سگی بہنیں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہوگا اس لیے کہ دونوں کھڑی بولی سے نکلی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں کو ماں زائدہ یا سگی بہن کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جواب ہے پنڈت دتاتریہ کیفی کے کہنے کے مطابق، یعنی ان کے قول کے مطابق لفظ اردو سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اور پانچواں سوال ہے کہ اردو کے معنی کیا ہے اور یہ کن دو لفظوں سے بنا ہوا ہے؟ تو لفظ اردو یہ دو لفظ سے بنا ہوا ہے۔ پہلا لفظ ہے اڑ، دوسرا لفظ ہے دو۔ اڑ کے معنی ہے سینہ یا دل، اور دو کے معنی ہے دو۔ تو اب دونوں کا معنی ملا کر ہوگا دو دلوں کی زبان، یعنی اردو کا معنی ہے دو دلوں کی زبان، جبکہ قواعد اردو میں مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کا معنی لشکر لکھا ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے، لغت میں دیکھیں گے تو اردو کا معنی لشکر ہی لکھا ہوا ہے۔ چھٹا سوال ہے اردو کس تہذیب کی زبان یا علامت ہے؟ جواب ہوگا مشترکہ تہذیب کی علامت ہے، کیونکہ اردو کسی خاص ذات اور برادری کی پہچان اور علامت نہیں ہے۔ اگر خاص ذات اور برادری کی علامت اور پہچان ہوتی تو پنڈت برج نارائن، پریم چند، جگن ناتھ آزاد جیسے محققین اور اسکالر ہمیں نصیب نہیں ہوتے۔ اور اس کے ترک اور دلیل کے لیے یہ بیان کافی ہے جو سابق وزیر تعلیم جناب اشوک چودھری کا ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اردو ایسی زبان ہے کہ اگر کوئی بڑھیا سے اردو پڑھتا ہوا نظر آئے تو اردو سے پیار ہو جائے گا۔ اردو کی زبان ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کا، یہ غلط بات ہے۔ اردو ایسی بھاشا ہے کہ اردو کو جتنا زیادہ ایکسپینڈ کریں ہم، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ وہ کارڈیک سرجن ہے پٹنہ میں،
اور بہت بڑے کارڈیک سرجن ہیں ان کا. انہوں نے بتایا کہ رامائن کو سب سے زیادہ اردو میں رامائن کا ٹرانسلیٹ اردو میں سب سے زیادہ اس دیش میں رامائن ہوا ہے اردو میں ٹرانسلیٹ. قرآن بھی اردو میں اتنا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہے جتنا رامائن ہوا ہے. نمبر 7 ہے اردو کے سب سے پہلے شاعر کون ہیں؟ جواب ہوگا حضرت امیر خسرو. اصل میں سب سے پہلے شاعر مسعود صاحب سلمان ہیں، لیکن چونکہ ان کا کوئی کلام موجود نہیں ہے اس لیے امیر خسرو کو پہلا شاعر مانا گیا ہے. جبکہ 8واں سوال ہے اردو شاعری کا سب سے پہلا دبستان کہاں ہے، کون ہے؟ یعنی سب سے پہلے اردو کہاں پھلی اور پھولی؟ تو جواب ہوگا دکن. یہ دکن کے علاقے میں اردو کا سب سے پہلا دبستان قائم ہوا، سب سے پہلا مرکز قائم ہوا، اور ان مرکزوں میں خاص نام ہے بیجاپور، حیدرآباد اور گولکنڈہ وغیرہ. یہ علاقے ایسے ہیں جن کو سب سے پہلے اردو دبستان بننے کا شرف حاصل ہے. سوال نمبر 9 ہے اردو نثر کا آغاز کب ہوا؟ تو جواب ہوگا 11ویں صدی میں اردو نثر کا آغاز ہوا. سوال نمبر 10 ہوگا اردو نثر کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہوگا معراج العاشقین اردو نثر کی سب سے پہلی کتاب ہے. اب سوال نمبر 11 یہ ہوگا کہ اردو نثر کے سب سے پہلے نثر نگار کون ہیں؟ تو صحیح جواب ہوگا شاہ محمد حسینی. بعض لوگوں نے لکھا تھا کہ خواجہ بندر نواز گیسو دراز ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ معراج العاشقین کتاب ان کی نہیں ہے بلکہ شاہ محمد حسینی کی ہے. اس لیے اردو کے سب سے پہلے نثر نگار شاہ محمد حسینی ہی ہوں گے. سوال نمبر 12 ہے بھارت کی کتنی ریاستوں میں اردو دفتری زبان ہے؟ جواب 6، یعنی 6 ریاستوں میں اردو سرکاری اور دفتری زبان ہے. سوال نمبر 13 ہے آئین ہند میں موجود 22 زبانوں میں اردو کتنے نمبر پر ہے؟ جواب ہے نمبر 2 پر، یعنی دوسرے نمبر پر آئین ہند کے مطابق اردو موجود ہے. سوال نمبر 14 ہے 2001 کی مردم شماری کے مطابق کتنے فیصد لوگوں کی مادری زبان اردو تھی؟ تو جواب ہوگا 5.01% لوگوں کی مادری زبان اردو تھی. سوال نمبر 15 ہوگا 1999 کے سروے کے مطابق پوری دنیا میں اردو بولنے والے کتنے فیصد تھے؟ جواب ہے 10 کروڑ 60 لاکھ اس وقت تھے 1999 میں. آج 2022 چل رہا ہے. 10 کروڑ 60 لاکھ اس وقت 1999 کے سروے کے مطابق اردو بولنے والے حضرات موجود تھے، جو اس وقت کے حساب سے پوری دنیا میں 90 نمبر کی زبان تھی. یہ ہے اردو کی زبان. اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، اور ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. فقط والسلام. اللہ حافظ.